سب سے بڑا جو پرابلمٹک ایریا پتہ چل رہا ہے وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، جس کے اہداف بھی ابھی تک طے نہیں ہے، اور اس کے ساتھ کچھ ایریاز میں جہاں پہ حکومت پاکستان کچھ ریلیف دینا چاہ رہی ہے، خاص طور پر سیلری کلاس ہے، حکومت کا خیال ہے کہ دوبارہ ریل اسٹیٹ کو اس کو ریلیف دینا چاہیے، وہ ایک مسئلہ ہے۔ تو اس کے علاوہ دو تین اور جو ٹیکسیشن کے پرپوزل ہے اس کے اوپر ایشو ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے جو ٹاکس ہیں وہ پازیٹیولی کنکلوڈ نہیں ہوئی۔ ہماری پوری کوشش ہے 70-80% آف دا سیلری کلاس ایکچولی ڈونٹ نیسسرلی ہولڈ ایکوٹی پورٹ فولو، سیلری ان کے اکاؤنٹ میں گرتی ہے، وہ سورس پہ ڈیڈکٹ ہو جاتی ہے۔ وائی ڈو دے ہیو ٹو فل 140-150 ویریس میجرز ہیں؟ وی آر ٹرائنگ ٹو برنگ اٹ ڈاؤن ٹو 9 items. So that's our attempt. Before we get to end of September, we get this one done. The way we have come together, as I said, around this unfounded aggression and the unity that the nation has shown, I'm pleading for the same unity on the economic front. آج وقت ہے کہ اس اتحاد کو ہم اب آگے لے کر چلیں۔ اسی اتحاد کی برکت سے ہم اپنے قرض بھی چکائیں گے، دن رات محنت کر کے۔ بجٹ کے لیے کچھ جو 4-5 ہمارے ضروری لوگ ہیں، جس میں ہمارا فائنانس ایڈوائزر ہے اور ہمارے پارٹی کے کچھ اور لوگ ہیں محفوظ سمیت، ان کی ایک ملاقات ضروری ہے، اور اگر یہ ملاقات یہ نہیں کراتے، میں بڑا کلیئر بتا رہا ہوں، تو پھر IMF کی جو شرائط ہے اس کے اندر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے بھی نہیں اور نہ ہم ان سے بات کریں گے، پھر یہ جانے ان کا کام جانے۔ جو حکومت نے بات کی تھی کہ ہم تنخواہ دار طبقے کو جو ہے ریلیف دیں گے، پراپرٹی سیکٹرز کو ریلیف دیں گے، ایکسپورٹس کو ریلیف دیں گے، IMF اس پہ نہیں مان رہا۔ IMF کے پیر پکڑے جا رہے ہیں، ان کی منتیں کی جا رہی ہیں کہ اور مزید نہ بڑھائیں، ہم ویسے ہی ہماری کمر ٹوٹی۔ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ ناظرین، جیسے جیسے گرمیاں آتی ہیں پاکستان میں، مئی جون کا مہینہ، تو ہماری تیاری شروع ہو جاتی ہے حکومت کے ساتھ ساتھ بجٹ کی۔ سیاست پہ بات کم ہوتی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ ہم بجٹ پہ گفتگو کریں، معیشت پہ گفتگو کریں، نمبرز ڈسکس ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ بات ایٹ لیسٹ میرے خیال میں ٹی وی چینلز پر تو ہوتی ہے ٹیکس کی۔ تو اس دفعہ بھی جیسے ہی یہ جو ہماری جنگ رہی بھارت کے ساتھ اس کا اختتام ہوا، تو اب آہستہ آہستہ توجہ جو ہے وہ معیشت کی طرف اور آنے والے بجٹ کی طرف جا رہی ہے۔ انہی دنوں میں IMF کا وفد بھی پاکستان آیا ہوا تھا، وہ بھی اسی حوالے سے مذاکرات کر رہے تھے۔ یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ جو بجٹ تھا اس کا بارے میں پہلے ارادہ یہ تھا حکومت کا کہ وہ 2 جون کو پیش کیا جائے گا، مگر پھر اس کو جو ہے اس میں تاخیر کر دی، اور یہ فیصلہ ہوا کہ 9 جون کو اقتصادی سروے جو ہے اس کو پریزنٹ کیا جائے گا، اور 10 جون کو قومی اسمبلی میں بجٹ۔ تاخیر کس لیے ہوئی ہے اس پہ بھی کچھ لوگ یا جو میڈیا رپورٹس ہیں ان کے مطابق یا عید کی چھٹیوں سے اس کا تعلق ہے، یا یہ کہ ابھی تک بہت سی چیزیں فائنلائز نہیں ہوئیں۔ IMF کے وفد کو لے کر بھی اس طرح کی ہی گفتگو ہو رہی ہے کہ سب کچھ طے نہیں ہوا یا اس میں بہت مشکلات آ رہی تھیں۔ یہ جو ایشو ہے اس پہ بھی بہت تفصیل سے آج کل لوگ لکھ رہے ہیں، جیسے کہ روزنامہ ایکسپریس کے سینئر صحافی شہباز رانا صاحب، جو تقریباً پورا سال ہی توجہ دلاتے رہے ہیں اس بات پر کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے پاکستان میں اس کے اوپر کتنا بوجھ ڈالا گیا ہے۔ پچھلے دنوں میں بھی انہوں نے اس پہ بات کی، تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس نے اس وقت جتنا انکم ٹیکس اکٹھا کیا ہے 3 ماہ میں، وہ تاجر جو ہیں جن سے حکومت نے ایک کمٹمنٹ کی تھی IMF سے کہ وہ ان سے ٹیکس کلیکٹ کریں گے، اس سے 1500 تقریباً 1500% زیادہ جو ہے وہ کلیکٹ کیا ہے۔ یہ obviously بہت ایک بڑا ایشو رہا ہے جو تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس ہے، اور جو حکومت کی ہم کہہ سکتے ہیں ناکامی رہی ہے، نہ وہ زراعت کے شعبے پہ کوئی ٹیکس لگا سکے ہیں اور نہ ہی تاجر پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب گفتگو یہ بھی ہو رہی ہے کہ پچھلے دنوں میں جو حالات رہے ہیں بھارت کے ساتھ، اس کے بعد ڈیفنس بجٹ میں بھی اضافہ کرنا پڑے گا۔ ایک آدھ جو رپورٹس یا سجیسشن سامنے آئی ہیں ان میں تو یہ کہا گیا ہے کہ ڈیفنس بجٹ کو بڑھانا پڑے گا۔ یہ ایک ایشو رہا ہے جو IMF کے ساتھ ڈسکس ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ obviously اس دفعہ ریلیف دے پائیں گے کہ نہیں دے پائیں گے، تاجروں پہ ٹیکس لگے گا۔ خرم حسین صاحب اور علی خضر صاحب جو بہت کامنٹ بھی کرتے ہیں اکانومی پہ، معیشت پر، انہوں نے بھی جو امپورٹس پہ کچھ ڈیوٹیز ہیں ان کے حوالے سے پچھلے دنوں میں مضمون لکھے ہیں۔ ان سب ایشوز پہ اب ہم بات کریں گے، اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد قیومری صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں STPI کے۔ ہمیں جوائن کیا ہے خرم حسین صاحب نے، سینئر صحافی ہیں
معاشی تجزیہ کار ہیں، اور علی خضر صاحب نے، یہ بھی سینئر صحافی ہیں، بزنس ریکارڈر سے ان کا تعلق ہے. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی. یہ بتائیے گا سر، واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ ان دس بجٹ ان ٹرمز آف ٹیکس کلیکشن، کیونکہ بہت اس پہ ذکر ہو رہا ہے آج کل. یہ بڑا یونیک بجٹ ہے جو 2 IMF پروگرامز کے تحت بن رہا ہے. ایک تو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسیلٹی پروگرام ہے، اور دوسرا جو ریزیلینٹ سسٹینیبلٹی فنڈ ہے جو کلائمیٹ چینج کے لیے ہے، وہ بھی اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ بھی شروع ہو گیا، اور اس کی پہلی قسط آنے کے لیے اس پہ بھی حکومت کو کچھ اقدامات جو ہیں وہ کرنے ہوں گے. اور ان 2 پروگراموں کو ساتھ لے کے چلنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک طرف تو آپ کو جو ڈیزاسٹر پریپیئرڈنس، کلائمیٹ چینج پہ جو سپینڈنگ ہے، پانی جو ہے پانی کو مونیٹائز کرنا تاکہ پانی کو کنزرو کیا جا سکے، جو کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے کانٹیکسٹ میں جو انڈیا کی ایک آبی جاری تھا اس کے تناظر میں اور ضروری ہو گیا. اور کاربن ٹیکس، تو اس طرح کی چیزیں ہیں. رینیویبل انرجی کا جو ہے فروغ، اور دوسری طرف جو آپ کا ریگولر پروگرام ہے اس میں کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کا خاتمہ اور انرجی سرکولر ڈیٹ کا خاتمہ. تو کہیں پہ یہ بھی لگتا ہے کہ دونوں پروگرامز جو ہیں ان کو اگر بیک وقت ہولسٹکلی ساتھ لے کے نہ چلا گیا تو کہیں یہ نہ ہو کہ یہ ایک دوسرے کے اہداف کو کنٹراڈکٹ کرنا شروع کر دیں. کہ ایک طرف آپ کو رینیویبل انرجی جو ہے اس میں اضافہ کرنا ہے، دوسری طرف آپ کو جو بجلی کے بلوں کی قیمتیں بڑھانی ہے تاکہ انرجی سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ کم کیا جا سکے. اور اس کا لنک جو ہے یہ پھر ڈائریکٹلی ٹیکسز سے ہے، ریونیو سے ہے. کہ اگر جیسا کہ IMF نے بڑا کلیئر انڈیکیشن دیا کہ اگر کہیں پہ بھی کچھ ریلیف دینا ہے، خواہ وہ بجلی کے بل ہوں، وہ ریٹیل سیکٹر ہو، وہ ریئل اسٹیٹ ہو یا سیلریڈ کلاس ہو، تو یا تو اس کے لیے ریونیو کو بڑھایا جائے یا پھر ایکسپینڈیچر کم کیے جائیں. اور ایکسپینڈیچر میں کمی کی جب بات آتی ہے تو جو 3 ایکسپینڈیچر ہیں 3 طرح کے، اس میں تو کوئی بھی حکومت اس وقت جو ہے وہ کمی نہیں کر سکتی. وہ جو قرضوں کی ادائیگی ہے یا سود کی ادائیگی، جو ہمارے انڈیا کے ساتھ ابھی وار ہوئی، اس کے بعد دفاع کا بجٹ، اور تیسرا جو آپ کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ تنخواہیں دینی ہے، پیز اینڈ پینشن ہے، تو ان کو تو تینوں کو کم نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح. یہ ہے ایک بڑا تناظر جس میں ہم بجٹ بنا رہے ہوں گے. بالکل صحیح سر. ویل کم بیک ٹو دس پوائنٹ. باقی 2 مہمانوں کو بھی ذرا گفتگو میں شامل کریں. خرم حسین صاحب، سر آپ نے سنی ڈاکٹر صاحب کی گفتگو، آپ اتفاق کریں گے کہ یہ بیلنسنگ ایکٹ جو مجھے ان کی باتوں سے سمجھ آیا ہے اس دفعہ شاید پچھلے بجٹ سے بھی زیادہ ہوگا، دباؤ جو ہوگا حکومت پہ؟ عرفہ، دباؤ تو زیادہ ہوگا، اور اس کی زیادہ وجہ ہوئے گی ڈیفینس سائڈ پہ جو ریکوائرمنٹس ابھی آنے والی ہیں. اور وہ ڈیفینس بجٹ سے بہت زیادہ آگے جاتی ہے بات. ڈیفینس بجٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جو بجٹ ڈاکیومنٹس کے اندر دیا ہوتا ہے، وہ تقریباً سارا صرف سیلریز کو کور کرتا ہے. آرمی، نیوی، ایئر فورس، ان کی جو تنخواہیں ہوتی ہیں صرف وہ کور کرتا ہے 90%. اور کچھ اس کا جو ہوتا ہے پھر وہ آپریشنل ایکسپینڈیچر کے انڈر ہوتا ہے. اور وہ زیادہ تر جو ہماری پرماننٹ قسم کی ڈپلائمنٹس ہیں لائن آف کنٹرول پہ اور اس قسم کی چیزیں. لیکن جو ڈیفینس پروکیورمنٹ ہوتی ہے، مثال کے طور جو اسٹیٹ آف دی آرٹ اب ایئر کرافٹ خریدے جا رہے ہیں، J-35 یا میسائل ڈیفینسز، یہ چیزیں ڈیفینس بجٹ میں نہیں ریفلیکٹ ہوتی، یہ اس کے بعد ہوتی ہیں. اور اس کے اوپر پھر سپلیمنٹری گرانٹس آتی ہیں جن کو فی الحال تو بند کیا ہوا ہے IMF پروگرام کے تحت، لیکن اس کے تھرو بھی پھر بجٹ میں اوور شوٹس ہوتی ہے. اب اس وار کے بعد کافی حد تک اندازہ بھی ہو گیا لوگوں کو. آئی تھنک جو لوگ اسٹریٹجک کمیونٹی میں کام کرتے ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے، اور جو لوگ اکنامک سائڈ کو دیکھتے ہیں میری طرح، کہ ریکوائرمنٹس اب کافی زیادہ آئیں گی وہاں سے ڈیفینس کی سائڈ سے. کتنا ہوگا از ہارڈ ٹو سے، لیکن ہوئے گا تو کافی زیادہ. اور اس کو بیلنس کرنا اس موقع پہ گورنمنٹ کا کام ہوگا، ان کو سمجھانا کہ یس کچھ حد تک ہمیں اپنے ڈیفینس کے لیے مزید ریسورسز فری اپ کرنی پڑیں گی اور پروکیورمنٹ وغیرہ کو فائنینس کرنا پڑے گا. لیکن کافی حد تک ہم نے ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی کو بھی جاری رکھنا ہے، اکانومی کی ریکوائرمنٹس کو بھی میٹ کرنا ہے، پاورٹی ایلیویشن کو بھی سپورٹ کرنا ہے. تو ان سب کے دوران، ان سب کے درمیان ایک بیلنس اسٹرائک کرنا اس سال، آنے والے سال میں زیادہ مشکل ہوگا کمپیئر ٹو آؤٹ گوئنگ ایئر. عارفہ؟ بالکل صحیح. جی خرم صاحب،
علی صاحب آپ نے دونوں مہمانوں کی گفتگو سنی اور اگر خرم صاحب کا بھی کیا ہی جو پوائنٹ ہے اس کو میں آگے بڑھاؤں تو سر کیا پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اس دفعے خرچے بڑھیں گے اور کیونکہ وہ اتنے اہم خرچے ہیں اور وہ بڑھیں گے تو آر وی لوکنگ ایٹ بگر ڈیفیسٹس اور آر یو ایکسپیکٹنگ کہ جو وہی بات ہے جو ہم بار بار کرتے ہیں کہ ٹیکس جو ہے وہ تنخواہ دار پہ بڑھ رہا ہے کیونکہ باقی جو سیکٹرز ہیں وہاں حکومت ناکام رہی ہے کہ آپ ٹیکس کلیکشن میں کوئی یا مزید بوجھ دیکھ رہے ہیں انہی سیکٹرز پہ یا یہ کہ نئے سیکٹرز کو لایا جائے گا ٹیکس نیٹ میں؟ ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو میٹ اٹ؟ یا وہ جو خرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو بیلنس کریں گے، سر کیسے بیلنس کریں گے؟ یہ بات تو بالکل ان سب کی ٹھیک ہے کہ خرم کی بھی اور سلیش صاحب کی بھی کہ یہ جو ہے ڈیفنس بجٹ آپ کا بڑھے گا اور اس میں نیچرلی جو ہے وہ آپ کی پروکیورمنٹ ہوگی، جو باہر سے چیزیں آئیں گی جس کی بیسس پہ آپ کا امپورٹ بل پہ بھی پریشر پڑے گا. آپ اگر یاد رکھیں 2020 کے اندر 20 کے اندر جب ہم نے J10 منگوائے تھے جو ہم نے بڑے اچھے استعمال کیے تو ہم نے تقریباً $500-600 ملین کا ہم نے ایکسٹرا خرچہ اس سال کیا تھا اور کووڈ ویکسینز بھی آ رہی تھی سارا کچھ، تو وہ تھوڑا کرنسی پہ پریشر آیا تھا اور فسکل ڈیفیسٹ بھی بڑھا تھا. تو وہ تھوڑی صورتحال چلے کووڈ تو نہیں ہوگی لیکن آدھی چیزیں یہاں پہ کچھ نہ کچھ اب ہم J35 منگوا رہے ہیں اور چیزیں منگوا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کے ہمارے اخراجات ہمیں نظر آئیں گے اس کے. اچھا لیکن اس سب کے باوجود اگر میں آپ کو دیکھوں تو یہ میرے خیال میں باقی چیزوں کے تناظر میں جو بات کر رہے تھے سلیری صاحب، میرے خیال میں خاص طور پہ کہ باقی انہوں نے ریزیلینس کی بات کی اور بات کی، تو میرے خیال میں جو پچھلے 2-3 سال کے بجٹ تھے یہ بجٹ اس سے تھوڑا آسان ہوگا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جی پچھلے 2 سال میں ہم نے پرائمری فسکل سرپلس کھڑا کیا، ہم نے اپنا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کو نیچے لے کے گئے ہیں، ہمارے انفلیشن نیچے آنے سے انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے ہیں، اس سے ہمارا جو ڈیٹ سروسنگ کاسٹ وہ کم ہوئی ہے اور نان ٹیکس ریونیوز پہ اس دفعہ مجھے پیسے اچھے آتے نظر آ رہی ہیں. اسٹیٹ بینک کا جو ریونیو ہے جو پچھلے سال بھی 2.5 ٹریلین تھا تقریباً اس سال بھی ہوگا اتنا کو جو سال گزرا ہے اس کے نمبر کا اندازہ ہے 2 سے 2.5 ٹریلین آئے گا. آپ کی پیٹرولیم پرائسز تھوڑی نیچے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ نے پیٹرولیم لیوی بڑھا دینا ہے تو وہاں سے آپ کو 1.4-1.5 ٹریلین آ جائے گا. تو یہ ایک اچھے نمبر یہاں سے جنریٹ ہو رہے ہیں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ تھوڑی آپ کی امپورٹ پک کر رہی ہے، پرائسز نیچے امپورٹ پک کر رہی ہے تو آپ کا جو پچھلے 2 سال میں جو برڈن تھا وہ ڈائریکٹ ٹیکسز پہ 50% ہو گیا تھا، تقریباً 50% جی ایس ٹی پہ اور انڈائریکٹ ٹیکسز پہ باقیوں پہ ہو گیا تھا. اور اس سے پہلے 5 سال دیکھے تو جی ایس ٹی اور انڈائریکٹ ٹیکسز جو تھے وہ 60% ہوتے تھے اور ڈائریکٹ 40 ہوتا تھا. امپورٹ کم ہوئی، ٹھیک ہے جی، انڈائریکٹ ٹیکس کم ہوئی جو امپورٹ پہ زیادہ کلیکٹ ہوتے ہیں اور پھر آپ کا ڈائریکٹ آپ جن کا سپر ٹیکس ہے سیلری پہ زیادہ ٹیکس لگا تو یہ ڈائریکٹ ٹیکسز بڑھ گئے. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا شفٹ جو ہے نا ہمارے ہسٹورک جو ایوریجز ہے نا اس کی طرف موو کرے گا اور ڈائریکٹ ٹیکسز میں تھوڑی بہت کمی ہو سکتی ہے. مجھے کوئی اتنی نہیں ہوتا کہ شاید سپر ٹیکس کم کر دیں، شاید سیلری کا سرچارج کم کر دیں. یہ کچھ چیزیں کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی ریلیف مجھے لگتا ہے یہاں پہ دیں گے، اتنا ان کے پاس روم نظر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک. جی ناظرین یہاں لیتے ہیں اب ایک چھوٹی سی بریک، ویل بیک اور مہمانوں سے ہم گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں ڈاکٹر عابد سلیری صاحب سے، خرم حسین صاحب سے اور علی خضر صاحب سے اور ہم ان سے بات کریں معیشت پر. بار بار اطلاعات آ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کے وفد کے ساتھ آسانی سے جو معاملات ہیں وہ سب طے نہیں پائے، کہیں نہ کہیں اختلاف تھا ایشوز پہ اور خاص طور پہ وہ ریونیو میجرز پر ہی تھا. زیادہ ریونیو جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا لیکن پھر بھی ابھی تک جو ٹارگٹ تھا، جو ہدف تھا ریوائز ٹارگٹ، وہ حاصل نہیں ہو سکا. لگ یہ رہا ہے کہ یہ ٹارگٹ مس ہو جائے گا. اس کے بعد اگر آپ اگلے سال کے لیے دیکھتے ہیں تو جو 14.1 کا ہو، 14.3 یا 14.5 جو بھی ایک نمبر فائنل ہوتا ہے ٹریلین روپے کا ٹارگٹ، تو بظاہر ایک بڑا ٹارگٹ ہے. اب اس سارے ٹارگٹ کی موجودگی میں جب ہم ریلیف کی بات کرتے ہیں تو آئی ایم ایف بہت سادہ الفاظ میں کہتا ہے کہ یا آپ اپنا آمدنی بڑھا لیں، ٹیکسز بڑھا لیں، یا آپ اپنے اخراجات کم کر دیں. اور ٹیکسز اگر آپ نہیں بڑھا پائے، پچھلے سال بھی ٹیکسز بڑھا کے بھی اس پہ جو ہے ٹارگٹ پورا نہیں کر سکے، تو ظاہر ہے کہ پھر آئی ایم ایف جاننا چاہے گا کہ اخراجات کہاں پہ کم ہوتے ہیں. اور اس میں جو ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے ایک ریکارڈ رقم جو ہے وہ مختص کی جائے گی، کچھ 700 ارب روپے کی، جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو
بینیفیشریز ہیں ان کے لیے بھی کوارٹرلی انسٹالمنٹ جو ہے اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے تقریباً 1000 روپے کا پر ہاؤس ہولڈ. تو یہ آسان اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو 2-3 انٹیپڈ ریسورسز ہیں وہ ریٹیلرز ہیں, وہ ایگریکلچر سے ٹیکس حاصل کرنا ہے, یہ دونوں ابھی تک خاصے ٹف ثابت ہو رہے ہیں. ایگریکلچر سے ٹیکس حاصل کرنے کا مطلب ہے ایگریکلچر کو ڈاکومنٹ کرنا, اور ایگریکلچر کو ڈاکومنٹ کرنا جو ہے کہ اس میں پروفٹ کا پتہ چلے, اس میں ایکسپینڈیچر کا پتہ چل سکے, ایک انفارمل سیکٹر میں رہتے ہوئے کوئی آسان کام نہیں ہے. اسی طرح سے ریٹیلرز کے سے ٹیکس لینے میں حکومت ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی, بلکہ جو مختلف پوائنٹ آف سیل سکیمز ہیں, اور میں بارہا آپ کے ان پروگرام میں کہتا چلا رہا ہوں کہ اگر اسلام آباد میں آپ 5 اسٹار ہوٹلز پہ جو کنزیومر وہاں پہ جا کے جو جی ایس ٹی پے کرتا ہے, اگر اس کا پی او ایس اس کو رسید نہیں ملتی ہے, یا کسی بھی پوش ریسٹورنٹ میں رسید نہیں ملتی ہے, تو اس کو ریٹیل لیول پہ لے کے جانے کا مطلب جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے وہ خاصا مشکل کام ہوگا. تو یہ اس وقت میجر پوائنٹس بنے ہوئے ہیں. ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی طرف سے پریشر آ رہا ہے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے لیے. ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے جو ہے وہ بائرس کو اور فرسٹ ٹائم بائرس کے لیے کچھ ریلیکسیشن کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے. تو ان ساری چیزوں میں آئی ایم ایف آپ سے یہی جاننا چاہ رہا ہے, دفاع کا جو ہے وہ تو بالکل ایک جینین چیز ہے. جب کوئی ملک جو ہے کسی کرائسس میں ہے, جنگی حالات میں ہے, تو وہ والا دفاعی بجٹ تو بڑھے گا, لیکن اس کے بعد پھر جو باقی بجٹس ہیں جو ہیں سیکٹرز, ان کے لیے اگر ریلیف چاہیے تو پھر آپ کو دکھانا پڑے گا کہ آپ ریونیو کہاں کہاں سے اکٹھا کر سکتے ہیں, اور اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں پہ ریلیف دینا مشکل ہو جائے. خرم صاحب, سر آبویسلی یہی جو بات ایک تو ریونیو کی ہے, اور دوسرا اف یو کین بریفلی آلسو کامنٹ, کیونکہ آپ نے بھی جو پچھلا اپنا کالم لکھا تھا وہ بھی آئی ایم ایف کی ایک شرط پہ لکھا تھا کہ کس طرح وہ ڈیوٹیز ختم یا کم کروانا چاہ رہے ہیں, اور اس کا جو اثر پڑے گا ہماری انڈسٹری پر. جی, ایک کافی بڑا پلان امپلیمنٹ ہونے آ رہا ہے اس بجٹ میں, ایٹ لیسٹ سننے میں تو فی الحال آ رہا ہے. آئی تھنک اس کا فائنل اپروول ابھی اسی ہفتے شاید اسکیڈولڈ ہے, اور اس میں وہ اس کے تحت تمام جو 3 قسم کی جو کسٹمز ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں پاکستان میں, کسٹمز ڈیوٹیز, ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی یا ریگولیٹری ڈیوٹی, ان کو شارپلی بہت تیزی سے کم کرنے کا ایک پلان ہے. اور آئیڈیا اس کے پیچھے یہ ہے کہ اگر ہم لوگ امپورٹس کو تھوڑا کھول سکیں تو کم از کم ایکسپورٹس کے لیے جو امپورٹس آتے ہیں, جو انٹرمیڈیٹ گڈس کے جو ہیں را مٹیریلز اینڈ انٹرمیڈیٹ گڈس, جب وہ سستے ہوئیں گے تو ہوپ فلی ہمارے ایکسپورٹس میں کچھ ایز اے ریزلٹ گروتھ آ سکے گی. مجھے جو بتایا گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پورے پلان کے پیچھے تھنکنگ یہ ہے کہ ہم پاکستان کی معیشت کو ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی کی ڈائریکشن میں لے کے جائیں. لیکن انڈسٹری والے اس پہ شور مچا رہے ہیں کہ یہ ہماری مینوفیکچرنگ کو ختم کر دے گا, کیونکہ مینوفیکچرنگ تو ہماری بنی ہی امپورٹ پروٹیکشنز کے اراؤنڈ ہے. اگر آپ امپورٹڈ گاڑیاں کھول دیں پاکستان میں مثال کے طور, تو لوکل اسمبلرز جو ہیں ہماری گاڑیوں کے وہ تو بند ہو جائیں گے بالکل. لائک وائز امپورٹڈ ٹائل مینوفیکچرنگ یا اینی تھنگ ایلس, زیادہ تر, ناٹ ایوری تھنگ بٹ زیادہ تر. تو سر ویری کوئکلی آپ کے خیال میں, معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, تو آپ کے خیال میں کیا حکومت اس کو امپلیمنٹ کرے گی یا اس کو بھی وہ ریزسٹ کرنے کی کوشش کرے گی اگر یہ آئی ایم ایف کی طرف سے آ رہی ہے پروپوزل؟ ریزسٹ نہیں کر رہے, اس کو اپروو مل چکا ہے. I'm sorry, آپ مجھ سے پوچھ رہی تھی یا کسی اور سے؟ جی میں آپ سے ہی پوچھ رہی تھی خرم صاحب. ریزسٹ نہیں کر رہے اس کو, گورنمنٹ ریزسٹ اس کو نہیں کر رہے, انہوں نے اپروول اس کو دے دیا ہے. لیکن کس شکل میں یہ آئے گا, کیونکہ جن لوگوں نے اس پلان کو بنایا وہ کہہ رہے ہیں آپ انٹرمیڈیٹ گڈس کے اوپر اس کو اپلائی کریں. اب جو سننے میں آ رہا ہے انہوں نے اکراس دا بورڈ کر دیا ہے, بیونڈ انٹرمیڈیٹ گڈس. لیکن ہو سکتا ہے وہ دوبارہ سے فیصلہ چینج ہو جائے. تو پلان تو ہوئے گا امپلیمنٹ, لیکن کس شیپ میں ہوئے گا, کس رفتار سے اس کو کم کیا جائے گا. فی الحال جو پلان ہے وہ 2030 تک چل رہا ہے, لیکن ہو سکتا ہے اس کو تھوڑا اور لمبا کر دیں, ہو سکتا ہے کئی چیزوں کے لیے ایکسیپشنز لے آئیں. وہ ہم لوگ فائنل شیپ اس کی ابھی ہمیں بجٹ کے بعد ہی پتہ چلے گی. اور امپلیمنٹیشن کے دوران آئی تھنک بہت جھجک کے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا, کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ کافی گہرے ہیں اور ان کو برداشت کرنا گورنمنٹ کے لیے آئی تھنک کافی مشکل ہوگا. آئی تھنک انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ اس کا امپیکٹ کتنا بڑا ہوگا اس معیشت پہ. عارف بالکل ٹھیک. علی خضر صاحب, سر آپ نے بھی شاید اس پہ کامنٹ کیا, if you want to say something very quickly about it, یا میں آپ سے بحث کو آگے بڑھا لوں؟
نہیں بالکل ہم ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پلان نہیں ہے, یہ حکومت کا اپنا پلان ہے. آئی ایم ایف صرف ٹیرف کو کام کرنا ہے اور وہ امپورٹ گاڑیاں کھولنے کی تھوڑی سی بات کرتا ہے. اور وہ جنرلی وہ ایک یہ جو پلان جو نیشنل ٹیرف پالیسی آ رہی ہے جو خرم نے ذکر کیا, جس میں آپ کی ڈیوٹیز کو صرف 15% تک میکسیمم لے جائیں گے, یہ گورنمنٹ کا اپنا پلان ہے. ایون انہوں نے انیشلی جو آئی ایم ایف کو دیا تھا وہ اس سے ریلیکس دیا تھا. اب یہ بات ہے کہ یہ اگر کرتے ہیں تو آٹو موبائل, پیپر اینڈ بورڈ, ٹھیک ہے جی, اس کے علاوہ آپ کی اور بہت ساری انڈسٹری, اینگرو پالیمر, اس طرح کی جو پالیمر اور یہ وہ ساری انڈسٹریز جو ہیں اس میں موبائل فون ایگزسٹینشل تھریٹ آ سکتا ہے, اور کچھ بند ہو جائیں گی, کچھ رہیں گی, اور امپورٹ کا ایک دفعہ پریشر آئے گا کیونکہ ایکسپورٹ ٹائم دیتی ہے بڑھنے میں. تو میرے خیال میں جو خرم نے جس طرح بات کی اور جس طرح ہم سب اس پہ لکھ بھی رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا فیس کریں, تو یہ فیز ہوگا کیونکہ آئی ایم ایف نہیں ہے, یہ حکومت خود کر رہی ہے. پرائم منسٹر نے کیبنٹ سے اب اس کو اپروول دیا ہے, ابھی آگے جا کے اور جگہوں پہ سرکولیٹ ہوگا. تو بزنس کمیونٹی بھی آپ کو پتا ہے پنڈی کے چکر بھی لگائے گی, تو پھر اس کے بعد کچھ ان پٹ آئے گی, دیکھیے گا پھر اس میں کیا فائنل شیپ آتی ہے, وہ ہمیں بجٹ کے دنوں میں پتہ چلے گی. بالکل ٹھیک. اچھا اب ذرا وقت کم ہے تو ہوپ فلی آئی آسک آل آف یو کہ آپ 2 منٹ, اسٹارٹنگ ود یو ڈاکٹر عابد سلیری صاحب. سر پاور سیکٹر کا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, اب ہمیشہ جب بھی بجٹ آتا ہے آئی ایم ایف کے وفد سے بھی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, پاور سیکٹر کے ریفارم کے اوپر بہت ایشو بنتا ہے یا بحث مباحثہ ہوتا ہے. واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ دس ٹائم, کیونکہ خاص طور میں آپ نے شروع میں ذکر بھی اس کا کیا. جی دیکھیے آئی ایم ایف اس کو لیگیسی پیمنٹ کہتا ہے, جو انرجی سرکولر ڈیٹ ہو یا کیپیسٹی پیمنٹ چارجز ہو, اور آئی ایم ایف کی پوزیشن بہت کلیئر ہے کہ ایک تو اس کو آپ فردر آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں, اس کو کنٹین کرنا ہے, اس سال میں بڑھنے سے روکنا, اور پچھلا جو بیک لاگ ہے اس کو کلیئر کرنا ہے. جو اس وقت سکوک بانڈ کی شکل میں جو پچھلے والا ابھی تک کا جو کیپیسٹی پیمنٹ چارجز ہیں ان کو جو کلیئر کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس کے بعد ساری کی ساری کاسٹ جو ہے اس کو ریکور کرنا ہوگا. اور مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر سولر پینلز جو ہیں ان کو یا نیٹ میٹر اس کو ریورس کیا گیا تو لوگ آف گریڈ جانا شروع ہو جائیں گے, جس سے جو آئی ایم ایف کا پرپز ہے یا حکومت کا جو پرپز ہے کہ سرکولر ڈیٹ کو کنٹین کیا جائے وہ بالکل فلاپ کر جائے گا, کیونکہ لوگ بیٹریز لے آئیں گے. جیسے اب پی ٹی سی آئی جو ہے اس کو کوئی کنیکشن نہیں لگواتا ہے, اسی طریقے سے شاید لوگ آف گریڈ جانا شروع کر دیں. بالکل ٹھیک. خرم صاحب آبویسلی سر یہاں ایک تو خاص طور پہ جو بھارت کے ساتھ معاملات رہے اس کے بعد بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ شاید این ایف سی کو ریوائز کیا جائے یا کرنا چاہیے, اور ساتھ میں یہ بھی بات ہو رہی ہے یا سوال اٹھ رہے ہیں کہ اگر خرچے کم کرنے ہیں تو پی ایس ڈی پی کو کیوں نہیں کم کر دیتے, وہ ویسے ہی خرچ نہیں ہوتا. دیکھیے پی ایس ٹی پی تو ویسے ہی آئی تھنک مشکل سے آدھا خرچ ہوا ہے اس سال کا جو تھا, تو وہاں تو ویسے ہی کٹس آ جاتے ہیں, اس کو اناؤنس کرنا یہ ایک تکلف ہوتی ہے. اور این ایف سی کو ریورس کرنا صرف باتیں ہی ہیں, اس کو امپلیمنٹ کرنا پاسبل نہیں ہے, وہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. تو انلیس آپ کانسٹیٹیوشن کو ریوائز کریں وہ ریورس نہیں ہو سکتا. اور تمام جو آپ کی پارٹیز ہیں, رولنگ پارٹی اور رولنگ الائنس میں جو ہیں, پیپلز پارٹی بھی, پی ٹی آئی اینڈ آلسو پی ایم ایل این, دو اپوزیشن اینڈ ان دا رولنگ الائنس, سب کی سب اپنے ان کے اپنے اپنے صوبائی حکومتیں ہیں. تو ان کا کوئی ایسا سچ انٹرسٹ ہے نہیں کہ اپنی ہی صوبائی حکومت کے وہ پیر کاٹتے ہیں, ان سے ریسورسز کھینچ کے واپس وفاق میں لا کے. تو باتیں بے شک کر رہے ہوں گے لیکن وہ باتوں کی حد تک ہی ہے. آنے والے سال میں جو بگ چیلنج گورنمنٹ نے فیس کرنا ہے کہ ان کے اوپر اب ڈیمانڈز آ رہی ہیں انڈسٹری سے کہ پرو گروتھ کے اب گروتھ کی طرف لے کے جائیں, اسٹیبلائزیشن ختم ہو گئی ہے. ان کے پاس اب ڈیمانڈز آئیں گی دفاعی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ ہم نے اب اپنی ایئر ڈیفینسز کو اسٹرینتھن کرنا ہے اور مزید اور اپنے نیشنل سیکیورٹی کو اسٹرینتھن کرنا ہے. ان کے پاس ڈیمانڈز آئیں گی اپنی ایم پی ایز اور ایم این ایز کی طرف سے کہ ہماری عوام جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, ان کو ریلیف کی ضرورت ہے. اور یہ ساری چیزیں اب وہ ریفارمز کے بغیر کس طرح سے میٹ کریں گے آئی ڈونٹ نو. لیکن جو پلانز بنائے جا رہے ہیں, جن چیزوں کی باتیں ہو رہی ہیں, جیسے کرپٹو کی طرف جانے کی کوئی باتیں ہو رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ ریئل اسٹیٹ والوں کو ریلیف دینے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ جو نیشنل ٹیرف ایک پلان لے آئے ہیں, اس سے تو نہیں لگ رہا کہ کوئی سیریس ریفارم ان کے مائنڈ میں ہے. ایسے تو لگ رہا ہے کہ کوئی بہت ہی شارٹ ٹرم اور ایڈ ہاک قسم کی گیم کھیل کے یہ لوگ اگلا سال گزارنے کی کوشش کریں گے. آئی ایم ہوپنگ the budget proves me wrong. Let's wait and see.
علی صاحب آپ نے خرم صاحب کی بات سنی, بہت انہوں نے تو ایک جس کو کہتے ہیں نا پیسمسٹک سینوپسس دیا ہے, بٹ سر اگر میں اسی کو آگے بڑھاؤں, یہ پوچھوں کہ سر کوئی امید ہے آپ کو کہ ریئل اسٹیٹ جس پہ ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ اس پہ ٹیکس لگے گا یا تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا, آر یو ایکسپیکٹنگ اینی پروگرس آن دیٹ؟ ٹیکس کام ہو لگے گا تو نہیں, اور تاجروں سے تو پچھلے جب سے میں نے اور آپ نے دونوں نے اپنے بال سفید کیے اس انڈسٹری میں, تو ہم سنتے آ رہے ہیں, تو پھر سنتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی, تو لگے گا تو نہیں ہوگا. میں نے آپ سے بات وہی کی ہے کہ قیمتی تیل وغیرہ کی کم ہے, اس طرف سے امپورٹ کے اوپر سے ٹیکس زیادہ کلیکٹ ہوگا اور انٹرسٹ ریٹ نیچے ہے, اس سے آپ کا پریشر کم ہوگا. 2 سال فسکل سرپلس کیا, یہ فسکل سرپلس بھی رن کریں گے, تھوڑے حالات ایسے لگیں گے جو بہتر ہو رہے ہیں, اور 2-3 سال بعد جب یہ چیزیں الٹیں گی تو ایک اور کرائسس میں آئیں گے. تو میرے خیال میں جو سائیکل کا بہتر والا رخ ہے نا, اگلے 2-3 سال اس میں چل رہے ہیں, تو وہ اس حساب سے کوئی پٹا بجٹ نہیں ہوگا. اور ریونیو جہاں پہ سلیری صاحب کہہ رہے تھے کہ نمبر پورے نہیں ہوتے, تو وہ وہی بات ہے نا, وہ جو ڈیولپمنٹ کارڈ دیتے ہیں اس سے, تو وہ تو نمبر کہنے کے ہوتے ہیں, بٹ اس وقت میرے خیال ہے جو پرائمری فسکل سرپلس کا نمبر ہمیں دیکھنا چاہیے, وہ مجھے اگلے سال میں کمفرٹیبل لگتا ہے, مجھے اس میں مسئلہ نہیں لگتا. اور وہ ایک اچھی چیز ہے جس کی بیس پہ مطلب آپ کی اکانومی ایک اوور آل اس سائیکل میں بہتر پرفارم کرے گی, اور یہ بجٹ پچھلے بجٹ سے تھوڑا بہتر ہی ثابت ہوگا, یہ اب ہم دیکھ لیں گے. ہاں نیشنل ٹیرف پالیسی آ گئی, اس سے بہت چیخیں نکلیں گی, وہ ایک الگ چیز ہے, بٹ وہ میرے خیال میں اگر آتی ہے اور اگر اسے صحیح طرح سے امپلیمنٹ کرتے ہیں, جس میں بہت شک ہے, تو ایک ریفارم ہوگا. جیسے ویٹ سپورٹ پرائز ختم کرنا ایک ریفارم ہے جس کو اچھی طرح استعمال نہیں کیا, لیکن بہرحال یہ لانگ ٹرم پرابلمز ہیں, بڑے عرصے سے چل رہے ہیں, رینٹ سیکنگ کے ایلیمنٹس ہیں, اس کو اگر آپ کرب کرنے جاتے ہیں تو میں تو اس کو خوش آئند بات ہوں. جی ڈاکٹر صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس سر. جی میرا خیال ہے کہ جو اس وقت عام شہری ہیں ان کو تو 2 چیزوں سے مطلب ہے, بجلی اور فیول. اب بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ ہر 2 مہینے کے بعد فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ میں چینج ہوتی ہیں, اور پٹرول ڈیزل مٹی کا تیل وہ ہر 15 دن کے بعد چینج ہوتا ہے. تنخواہیں جو ہیں منیمم ویجز وہ پرائیویٹ سیکٹر دیتا نہیں ہے, تو عام آدمی کے لیے شاید بجٹ میں پچھلے کئی سالوں سے صرف اس بجٹ پہ نہیں کوئی خاص چیز رہ نہیں گئی ہے. سو لیٹ سی کہ اس وقت یہ عادات کا گورکھ دھندا جو ہے یہ کس سمت آپ کو لے کے جاتا ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے 3 مہمانوں کا, انہوں نے یہ وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کی. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے سپریم کورٹ کا. سپریم کورٹ کا جو آئینی بینچ ہے اس کے سامنے ایک اہم معاملہ ہے, اور وہ اہم معاملہ ہے جو ریزروڈ سیٹس کا کیس ہے, جو ہم پچھلے سال جب الیکشنز ہوئے اس کے بعد سے ہی ہم یہ تماشا دیکھ رہے ہیں. 2 کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں دلچسپی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے لوگوں کی, شاید اس لیے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ معاملے کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو یہ کیس جو ہے دوبارہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سامنے نہ صرف سنا جا رہا ہے بلکہ اس کو لائیو سٹریم بھی کیا جا رہا ہے. اور ابھی جو درخواست گزار وکیل ہیں مختوم علی خان صاحب, انہوں نے دلائل دیے وہاں, اور جو ججز کے ریمارک سامنے آئے ہیں وہ بہت دلچسپ ہے, کیونکہ بار بار ججز جو ہیں وہ سوال یہی اٹھا رہے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل جس نے ایز سچ الیکشنز میں حصہ بھی نہیں لیا, جس نے ایز سچ الیکشن کوئی جیتا بھی نہیں, تو جو آزاد امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف سے جو وابستہ تھے, انہوں نے سنی اتحاد کونسل کیوں جوائن کی. پھر کچھ یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ تھے تو پھر کیوں وہ کسی اور جماعت کے پاس چلے گئے, اور ایک ایسی جماعت, اور یہ بھی ججز نے کہا کہ جو ایک ایسی جماعت جس نے الیکشنز میں حصہ نہیں لیا, جس نے کوئی سیٹ نہیں جیتی, تو اس کو تو آزاد امیدوار پارلیمنٹ میں جوائن ہی نہیں کر سکتے. سو کلیئرلی لگ یہ رہا ہے کہ جو بحث ہو رہی ہے اس وقت سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کے سامنے, کہ جو ایک لارجر کانٹیکسٹ تھا اس وقت, جو سیاسی ماحول تھا جس میں یہ سب فیصلے کیے گئے, وہ اس کو توجہ نہیں دے رہے, وہ اس پر بات نہیں کر رہے, وہ فوکس کر رہے ہیں
اس بات پہ کہ جو فیصلہ کیا گیا ان آزاد امیدواروں کی طرف سے جو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ تھے. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب صاحب, کورٹ کے معاملات پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. جی ثاقب صاحب, اتنے دنوں کے بعد, پہلے تو یہ بتائیں, اتنے دنوں کے بعد لائیو سٹریم واپس آ گئی, کیا ہوا, کیسے ہوا؟ جی آخری لائیو سٹریم ہوئی تھی جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, آخری دن تھا 25 اکتوبر 2024 کو, اور اس کے بعد اب ہوئی ہے. ویسے ہونی چاہیے لائیو سٹریم کریں, لوگوں کو دیکھنے دیں. بالکل رک گئے تھے تو ابھی بھی رکے ہوئے تھے, ابھی بھی سنی اطاعت کونسل کے جو طرف سے باقاعدہ درخواست کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ الاؤ کیا ہے. تو ججز کو خیال نہیں آیا. جی وہ سپریم کورٹ کو خیال بالکل بھی نہیں آیا. تو آپ بات کر رہے تھے کہ وہ جو حالات ہیں, جو واقعات تھے, ان کو نہیں دیکھا جا رہا. تو کیونکہ سر بحث یہی تھی نا پچھلی, جی یہی بحث تھی. اور وہ جو پری الیکشن یا 13 جنوری کا جو فیصلہ تھا, پول ڈے یا الیکشن ڈے کے بعد پوسٹ الیکشن جو سینیریو تھا, وہ کیا تھا, وہ ایسے لگتا ہے کہ جو لوگ آج اس کو دیکھ رہے ہیں وہ کہیں اور پہ تھے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا تھا. یہ سارا مطلب وہ ایسے جو پریزائڈ کر رہے تھے, ساری جو پروسیڈنگ ہے وہ دیکھتے ہوئے مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ملک میں ہر چیز آئین قانون کے بالکل ایکوریٹ چل رہی ہے, اس کے باہر تو ہو ہی کچھ نہیں رہا, اور اس معاملے میں بھی کچھ نہیں ہوا. ایسے مطلب تاثر مل رہا تھا. اللہ کرے ایسا ہو, لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. جسٹس مسرت جلالی انہوں نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ 13 جنوری کا جو فیصلہ تھا, ہم نے تو صرف نشان لیا تھا, ہم نے پارٹی ختم نہیں کی تھی, لیکن ہمیں یاد ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن نے یہ ماحول بنا دیا تھا کہ اب یہ اس پارٹی کا کچھ نہیں ہے. اس وجہ سے ہی ان کو سنی اطاعت کونسل یا کسی جو مختلف پارٹیز کی طرف ان کو دیکھنا پڑا, جس کی وجہ سے اتنا بڑا بحران جنم لیا. اور اس بحران کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے, عام پبلک کی جو نمائندگی ہے وہ متاثر ہوئی اور متاثر ہو رہی ہے, ابھی مزید ہوگی کہ جن کو انہوں نے اپنا نمائندہ نہیں بنایا وہ جو ہے وہ ہمیں پارلیمنٹ کے فلور پہ نظر آئیں گے. آج کا جو ایکسٹرا سیٹس بھی مل جائیں گی, ایکسٹرا سیٹس بھی مل جائیں گی, وہ کوئی 27ویں کوئی ترمیم لانا چاہیں وہ بھی لا سکیں گے اور بہت کچھ کر سکیں گے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو پبلک کی جو جس کو نمائندہ بنایا ہے وہی ہمیں ریفلیکشن نظر آنی چاہیے. اسی لیے سپریم کورٹ نے 12 جولائی کو وہ جو 187 کا مکمل انصاف کا اختیار ہے وہ استعمال کیا تھا. آج جسٹس مندوخیل نے یہ کہا کہ ہم نے وہ اختیار کم استعمال کیا اور کچھ نے زیادہ کیا. مطلب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مندوخیل نے بھی مکمل انصاف کا جو اختیار ہے وہ استعمال کیا, کہ انہوں نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی ہمارے سامنے نہیں ہے, اس کے باوجود بھی ان کو نشستیں ملنی چاہیے. انہوں نے 39 کی حد تک کم دی تھی, بٹ دی تو انہوں نے بھی تھی, یہی اختیار انہوں نے استعمال کیا تھا. پھر اس میں جو انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ آج سوالات اٹھ رہے تھے کہ آپ نے سنی اطاعت کونسل کو کیوں نہیں دے دی, آپ نے پی ٹی آئی کو جو وہ کیوں دے دی, آپ نے مختلف سوالات تھے. اب ان سوالات کے جوابات کس نے دینے تھے؟ وہ ججز جنہوں نے فیصلہ دیا ہے. ریویو صرف 8 ججز کے فیصلے کا ہو رہا ہے, وہ ہے ہی نہیں اس میں. اب اندازہ لگائیں کہ جسٹس عامر فاروق, جسٹس علی باقر نجفی, جسٹس صلاح الدین جو ہے وہ پنور اور جسٹس ہاشم کاکڑ, یہ 4 ججز ہیں جو نئے جو ہے 6 ٹوٹل نئے ہیں اس بینچ میں. تو 4 ججز کی جانب سے کوئی ریمارکس, آبزرویشن, سوالات نہیں آئے. یہ تو وہ ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ پچھلی دفعہ آرگیومنٹس کیا اتنی طویل آپ کو پتہ ہے سماعتیں ہوئی تھی. جسٹس شاہد بلال اور جسٹس مسرت جلالی انہوں نے کچھ سوالات کیے, لیکن میری نظر میں وہ بڑے ابتدائی نوعیت کے سوالات ہیں جو پچھلے جب ججمنٹ آئی تو اس وقت ریویو میں تو اس کو بھی بڑا لمیٹڈ ہے, آپ نے ایرر بتانا ہے کہ ججمنٹ میں ایرر کیا ہے. پھر جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں جو 8 ممبر بینچ تھا, انہوں نے فیصلہ جو لکھا وہ پڑھا ہی نہیں گیا. مطلب وہ فیصلہ پڑھا جاتا کہ اس میں کہاں کہاں کا ایرر ہے. انہوں نے 2 باتیں کی جی, پی ٹی آئی ان کے سامنے نہیں تھی, سنی اطاعت کونسل کی یہ پوزیشن تھی, انہوں نے پی ٹی آئی کو دے دی, پی ٹی آئی اس میں پارٹی نہیں تھی, تو یہ بات کر کے وہ ختم. جب ریویو پٹیشن آتا ہے تو وہ پروسیڈنگ شروع ہی ججمنٹ پڑھنے سے ہوتی ہیں, یا آپ کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کیس پورا نہیں کھلتا. ایک تو لمیٹڈ آپ نے وہ ججمنٹ کا وہ پورشن پڑھنا ہے کہ یہ جو پورشن ہے یہ اس میں آئینی اور قانونی طور پر درست نہیں ہے, یہ غلط ہے. جو پٹیشنر ہوتا ہے جو جس طرح مخدوم علی خان. دوسری بات جو انٹرسٹنگ مجھے لگی کہ وہ یہ ہے کہ مخدوم علی خان سینئر وکیل ہیں, بڑے طویل آرگومنٹس کرتے ہیں اور وہ کئی سماعتیں لے جاتے ہیں. آج 1.5 گھنٹہ انہوں نے جو وہ آرگومنٹس کیے اور بینچ اٹھنے لگا, انہوں نے کہا کل آپ, انہوں نے کہا نہیں آج ہی میں ختم کروں گا. ختم کیے. پھر الیکشن کمیشن نے کہا ہم ریٹن میں ہی دے رہے ہیں. پھر پیپلز پارٹی کے وکیل کو بھی آپ نے سنا, انہوں نے کہا ہم نے بھی ریٹن میں دے رہے ہیں.
ایسے لگتا ہے کوئی تیزی بھی ہے, کوئی جلدی ہے, کوئی کئی کیسز میں بہت جلدی ہوتی ہے, کئی کیسز میں بالکل جلدی نہیں ہوتی, یہ بھی روٹین ہی بن گئی ہے. جی تو اس میں ایک فیکٹر یہ بھی آیا ہے. لیکن سب سے جو بڑی بات ہے کہ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس جو وہ امین الدین خان جو سربراہ ہیں اس بینچ کے, ان کے حوالے سے 8 ممبر کے بینچ نے جب انہوں نے یہ لکھا تھا نا کہ انکانسٹیٹیوشنل ہے وہ ججمنٹ, اور وہ میجورٹی ججمنٹ اور وہ اداروں پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے, تو اس وقت اس جو جب ڈیٹیل ججمنٹ آئی تھی تو اس میں آج بھی وہ موجود ہے کہ انہوں نے 8 ججز نے ان 2 ججز پر کنڈکٹ کے حوالے سے سوالات اٹھائے تھے کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو انکانسٹیٹیوشنل جو میجورٹی ججمنٹ ہے. تو اب جسٹس محمد علی مظہر ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, جسٹس حسن نظر رضوی جو 8 ججز والے اس گروپ میں شامل ہیں, تو اب جو میجورٹی ججمنٹ میں شامل ہیں, ان کی جانب سے بھی کوئی آبزرویشنز کوئی ایسی نہیں دی گئی کہ وہ اس کو دفاع کرتے یا وہ ڈیفینڈ کرتے. 6 مئی کو جو پہلی سماعت ہوئی تھی اس میں جسٹس عائشہ ملک شامل تھی, تو کیونکہ جسٹس عائشہ ملک بھی 8 ججز والے میں شامل ہیں, ان کو تو نکال دیا سر. وہ ذرا واقعہ بھی سنا دے کہ کیوں وہ نکال دیا گیا, وہ ڈسمس کر فیصلہ کیا. انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے جب بینچ نے کہا تھا کہ اس پہ نوٹس ہم کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ نوٹس نہیں بنتا, ریویو کو ڈسمس کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے. اس کے بعد وہ بینچ سے الگ کر دیے گئے. اب ان کا ویو تھوڑا سا مختلف ہے کہ ہم بینچ سے الگ ہوئے, بینچ نیا بن گیا, بینچ 11 رکنی ہے. 11 رکنی بینچ کہتا ہے کہ نہیں وہ بھی ووٹ آخر میں کاؤنٹ ہوگا. وہ کیسے کاؤنٹ ہوگا؟ اب 11 رکنی بینچ کہتا ہے کہ وہ 2 ججز کا ویو ہے, یہ 11 کا ویو ہے, تو 11 کا پرویل کرے گا. تو سمپل سی بات ہے, اب ہم کہیں جو مرضی کہیں وہ اپنی مرضی کریں گے. حساب بھی یعنی کہ اب نیا ہی بن گیا. آخری بات جو جسٹس عائشہ ملک وہ بھی 8 ججز میں شامل تھیں. جب شروع میں الیکشن کمیشن کے وکیل نے اور مسلم لیگ نون کے وکیل نے سوالات اٹھانا شروع کیے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہوا, یہ بھی نہیں ہوا, انہوں نے کہا اپنے ججمنٹ پڑھی ہے. تو انہوں نے کہا آپ کے ہر کوسچن جو آپ نے یہ آبجیکشنز ریز کیے ہیں ہر ایک کا جواب اس پہ موجود ہے, کم سے کم وہ پڑھیں تو صحیح نا, پڑھ کے جو ایرر ہے وہ بتائیں. آپ جو ہے وہ اس کو ایک نیا کیس جو ہے وہ ری ہیئرنگ میں یا دوبارہ کیس جو ہے وہ کھول رہے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن اب کیونکہ وہ اس بینچ میں نہیں ہے اور بینچ میں سے کوئی ایسی آواز نہیں آ رہی کہ وہ 8 ججز کا فیصلہ تھا وہ درست تھا, اس میں فلاں پوائنٹس درست تھے, اس میں پورا وضاحت کے ساتھ لکھا گیا کہ کیوں پی ٹی آئی کو نشستیں دی گئی تھیں, اس کے پیچھے سرکمسٹانسز کا ذکر کیا گیا, 13 جنوری کے اس بلے کے نشان والے کیس کا فیصلے کا ذکر کیا گیا. اندازہ لگائیں کہ ایک جو ہے وہ ایک ججمنٹ جو ہے پورا سسٹم ہلا کے رکھ دیتی ہے. اور وہ اس وقت بھی ہم نے بات کی تھی, پھر ایف آئی اے نے ہمیں نوٹس بھیج دیے تھے کہ وہ جو ہے وہ ایک ایسی ججمنٹ تاریخ میں یاد رکھی جائے گی جسٹس قاضی فائزہ کے ساتھ نتھی ہے کہ وہ انہوں نے ایسی ججمنٹ دی جس نے پورے سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا. سر اب یہ بتائیں کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ مختوم علی خان صاحب نے مطلب کہ ایک ہی دن میں اپنے کر دیے, تو اب اور کتنے وکیل ہیں جو بات کریں گے, کیونکہ پی ایم ایل این کا وکیل اور آپ نے کہا ای سی پی کے جو وکلا ہیں یہ سب ریٹرن اپنے آرگیومنٹس دے دیں گے, تو اور کون وکلا ہیں جو یہاں اب بولیں گے یا شاید کوئی تھوڑا وہ وقت لیں؟ ایسے لگتا ہے کہ سب کو پتا ہے کہ یہ کیس جلدی میں. کوئی وکیل ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی انہوں نے کہا ہم ریٹرن میں دے دیں گے. ریٹرن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جے یو آئی ایف بھی ریٹرن دے دیں گے. ان کا نہیں آیا, ابھی آیا نہیں ہے, مے بی ان کی طرف سے کل کوئی جو ہے وہ آ جائے. اٹارنی جنرل نے تھوڑا سا بولنا ہے, اس کے بعد ڈائریکٹلی سنی اطاعت کونسل کے وکیل پہ بات آ جانی ہے, پھر انہوں نے آرگو کرنا ہے. وہ فیصل صدیقی وہ کل سے آرگومنٹ اپنے شروع کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کی بھی تو وکیل, ہاں وہ سلمان اکرم راجہ ہیں, اس کے بعد کمل شوزب کے بھی ایک وکیل ہیں, وہ بھی بات کریں گے. مطلب 2-3 پی ٹی آئی کی جانب سے وکلا جو ہے وہ الگ الگ بات کریں گے, اس پہ آرگومنٹس دیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. لیکن اس میں جو ایشو آ رہا ہے وہ ایشو سینٹرل پوائنٹ یہی ہے کہ ہمیشہ سے سپریم کورٹ میں یہ روایت رہی ہے کہ ریویو وہی بینچ کرے گا جو بینچ جس نے فیصلہ دیا ہے. اب کی بار وہ روایت توڑ دی گئی ہے اور اسی وجہ سے آپ نے آج دیکھا کہ اس ججمنٹ کا ذکر ہی نہیں ہے, اس ججمنٹ میں دی جانے والی وجوہات کا ذکر ہی جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. نہیں سر, آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے پہلی مرتبہ کوئی روایت ٹوٹی ہے سپریم کورٹ میں, اور یہ تو سپریم کورٹ بھی نیا, اس کے پاورز بھی نئے, اس کے ججز بھی نئے, تو یہ کوئی آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ نہیں, کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے,
کانسٹیٹیوشنل بینچ کو جس طرح انہوں نے آج یہ کہا کہ سنی اطاعت کونسل فار ایگزامپل اس میں نہیں تھی، ادھر تھی، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ جو ہے وہ بھی اس بینچ میں شامل تھی، جسٹس قاضی فائزی صاحب اور جسٹس محمد علی مظہر، جنہوں نے وہ بلے کا نشان واپس لیا تھا، وہ جو ان کا سمبل تھا، اگر وہ سمبل میں بھی شامل، جی جو مخصوص نشستوں والے بینچ میں شامل نہیں تھی، اچھا اس میں سمبل جو ہے وہ اگر واپس نہ لیا جاتا تو میرا خیال ہے جتنے جھگڑے ہم جو ہے جس پہ بات کر رہے ہیں یہ جھگڑے ہی نہ ہوتے، سمپل سا وہ کیس ہوتا، وہ سمپل پہ الیکشن لڑتی پولیٹیکل پارٹی، چیزیں جو ہے وہ سموتھ چلتی رہتی، اور ہمیں آج یہ بات نہ کرنا پڑتی کہ آج جب ہم سپریم کورٹ کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق یہ خلاف ورزی حکومت کیسے بنتی، سر کیا آپ باتیں کر رہے ہیں؟ تو اب واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ کہ یہ اندازن کب تک ریپ اپ ہو جائے گا؟ ویسے تو ڈیلی بیسس پہ روزانہ کی بنیاد پر چل رہا ہے، آج بھی تھا، کل بھی ہے، لائیو اسٹریمنگ بھی روزانہ ہوا کرے گی، تھرسڈے تک تو مجھے چلتا نظر آ رہا ہے کیونکہ فرائیڈے شاید نہ ہو۔ آگے یہ بھی اطلاع ہے کہ کچھ ججز نے حج پر جانا ہے، تو اگر وہ حج تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عید سے پہلے یہ ریپ اپ ہو جائے گا، اور آر یو سیئنگ کہ اٹ ول ریزیوم آفٹر عید؟ ہو سکتا ہے بینچ کی کوشش ہو، کچھ ججز نے، میں نے آپ کو کہا نا کہ حج پہ جانا ہے تو وہ بینچ میں بھی ہیں، تو بینچ میں اگر وہ حج پہ چلے جاتے ہیں 8-10 دن پہلے، مطلب کہ 2-4 دن ہی ہیں، تو اس کے بعد بینچ تو پھر عید کے بعد یا پھر جب وہ حج سے واپس آئیں گے دوبارہ پھر ہی بیٹھ سکے گا۔ ٹھیک ہے، کوشش ہو سکتی ہے بینچ کی کہ اس سے پہلے یہ ختم ہو جائے، وگرنہ پھر تھوڑا سا یہ لٹک جائے گا معاملہ۔ بہت بہت ثاقب صاحب آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔